हेलो अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने एसएसटी की क्लास में खैर मकदम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री के तीन तीन चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो आज हम आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है, इसका पहला चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ हम पहले तो समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, किसी मुल्क का आइन क्या होता है, और फिर हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए, हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लिखित है, लिखा हुआ है, पूरी तरह से तहरीरी एक किताब की सूरत में बनाया गया है। और कुछ कंट्रीज़ दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है। अभी जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लें कि किसी भी हम जब कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो उसके लिए भी कोई रूल्स, कोई तरीक़े बनाते हैं। इसी तरीके से मसलन कोई हम गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए भी कोई रूल रेगुलेशन होता है। इसी तरीके से एक कंट्री को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस चाहिए, है ना? तो उन रूल्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिनको फॉलो करके पूरा कानून बनाया जाता है। कुछ बुनियादी रूल्स होते हैं, कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, जिनको हर एक कंट्री फॉलो करता है। हर एक कंट्री के अपने कुछ उसूल होते हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं। उन उसूलों के तहत ही वो सारा उनका जो कानूनी सिस्टम है वो चलता है, ठीक है? तो किसी भी सोसाइटी के लिए देखिए, आप देखें, सोसाइटी हैज़ कंस्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़। हाँ, किसी एक सोसाइटी का जो कंस्टिट्यूटिव रूल है कुछ और हो सकता है, किसी और एक सोसाइटी का कुछ और हो सकता है, ठीक है? In large societies in which different countries of people live together, constitutive rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is available in written form, which we call a constitution. अब क्या होता है, देखिए, किसी मुल्क में बहुत सारे अक़वाम रहते हैं, बहुत सारे कौमों के लोग या बहुत सारे मज़हबों के लोग रहते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, यहाँ पर हर किस्म के मज़हब के लोग बसते हैं और हर किस्म के कौम के लोग, हर किस्म के लैंग्वेज बोलने वाले लोग बैठते हैं। तो उनके अपनी जो उनके अपने सोसाइटी या अपने आप कह सकते हैं उनके अपनी कौम के या अपने क्लास के, अपने जो है उनके क्लास, उनके क्रीड, उनकी जमात, या आप कह सकते हैं उनके ख़ानदान के जो हैं अपने ही कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। लेकिन पूरी कंट्री में जब हम बात करते हैं कि सारा इंडिया जो है वो एक कंट्री है, तो उस वक़्त क्या करना पड़ेगा कि सारी कंट्री के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़े होंगे। जिस तरह जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ तो पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए कुछ कवानीन की, कुछ आइन की, उसूलों की ज़रूरत पड़ी। तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़े कंट्रीज़ जो है जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ नस्लों के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कॉमन कंसेंसस बनाया जाता है। यानी सब के साथ मिलकर बातचीत करके ऐसा कानून बनाया जाता है, ऐसी आइन बनाई जाती है जिस पर सब मुत्तफ़िक़ हों, सबका एक मत हो, एक राय हो। तो आमतौर पर जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जो 1900 के बाद बने हैं, उनमें सभी में ये जो आइन है वो रिटन फॉर्म में है। तो इंडिया का भी एक रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्यों चाहिए एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? तो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान है, तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जितने भी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस लिखित फार्म में लिखा हुआ है, जिनमें आइन है, वो डेमोक्रेटिक हों। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मोनार्कीज़ चलाते हैं, मोनार्क चलाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज़, जिसमें सऊदी अरेबिया, अमान, कतर, यूएई वगैरह है, वो बादशाह चलाते हैं, मोनार्क चलाते हैं। तो उनके हिसाब से वो अपने क़वानीन, अपने आइन जो है उन्होंने बना के रखे हैं, ठीक है?
اسی طریقے سے فار ایگزامپل ہم انگلینڈ کی بات لے لیں، حالانکہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن اس میں مونارک کی بہت بڑی اہمیت ہے، وہاں کے کوئین کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو انہوں نے جو قانون آئین جو ہے کئی سو سال پہلے وہاں کے بادشاہ نے جو آئین بنائے ہیں، انہی کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن ٹیلس اس واٹ دا فنڈامنٹل نیچر آف آور سوسائٹی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، جس سوسائٹی کی کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کریں تو اس سوسائٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا بنیادی یہ سوسائٹی کس قسم کی سوسائٹی ہے۔ جیسے ہم انڈیا کے بارے میں ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ایک سویرین اور ڈیموکریٹک ریپبلک ہے نا۔ ایک ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو آئین ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آزاد، خود مختار جمہوری ایک ریپبلک، ایک جمہوریت ہے، ایسا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے کانسٹیٹیوشن جو وہ ڈیفائن کرتا ہے کس قسم کی کنٹری وہ ہوگی۔ دوسرا، کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اصول فراہم کرتا ہے، پرنسپلز فراہم کرتا ہے، جن پرنسپلز پر چل کر آگے جو ہے ملک کے قانون بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں سارے شہری جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سارے شہری جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ تو اسی پرنسپل پر قانون بنتے ہیں کہ کہیں کسی شہری کو جو ہے اس کی ضرورت کی چیزیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں، اس کو ایجوکیشن نہیں مل رہا ہے، اس کو مثال کے طور پر باقی فیسلٹیز، ڈیولپمنٹ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں، تو یہ قانون کے خلاف ہے۔ تو اس کو اگر کوئی اس کو روکتا ہے تو اس کے خلاف کیا سزا دی جائے، کیا کیا جائے، اس کو کیسے انصاف دلایا جائے، یہ سب لا میں، قانون میں ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو لیکن ان سب کا بنیاد کس چیز پر ہے؟ اس ایک بات پر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سارے شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں، یا سارے شہری برابر ہیں۔ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گائیڈنگ پرنسپلز فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ جو کنٹری کو کس طرح سے گورن کرے، کس طرح سے حکومت چلے، کس طرح سے حکومت کا کام کاج چلے، اس کے لیے بھی گائیڈنگ پرنسپل جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، اوکے۔ تو کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی the constitution often lay down the rules that guard against the misuse of authority by our political leader۔ تو ڈیموکریٹک کنٹری میں کانسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے؟ ہمیں یہ پرنسپلز دیتا ہے، یہ اصول بتاتا ہے کہ جن اصولوں کے بنیاد پر ہم قانون بنا سکیں تاکہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنی اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں، ہے نا۔ اچھا، اسی طرح سے کانسٹیٹیوشن انشورس دیٹ اے ڈومیننٹ گروپ ڈز ناٹ یوز اٹس پاورز اگینسٹ لیس پاورفل گروپ اور گروپس۔ تو کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ ایک گروپ کی اگر آج حکومت ہے، ایک گروپ کا آج زیادہ اختیار ہے، تو وہ جو ہے دوسرے لوگوں پر یا دوسرے گروپس پر اپنے طاقت کا، اختیار کا غلط استعمال نہ کرے۔ اچھا، the constitution helps to protect us against decisions that could have an adverse effect on the large principles that country believes in۔ تو کانسٹیٹیوشن یہ بھی سنشچت کرتا ہے کہ ہمارے کنٹری کے اندر جو ہے اس طرح کے فیصلے نہ لیے جائیں جس سے آئین کے اصولوں کی منافی ہوتی ہو، اصولوں کے خلاف ہوتا ہو، اس طرح کے ڈیسیجنز نہ لیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کانسٹیٹیوشن اور کیا کرتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا پولیٹیکل سسٹم کس طرح ہوگا؟ ہمارے یہاں انڈیا میں جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اور یہاں پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز ہیں۔ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پرنسپل کے حساب سے ہے۔ ہم فار ایگزامپل ہمارے پڑوسی کنٹری نیپال کے بارے میں پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے ان کے کانسٹیٹیوشن میں کہ وہاں پر کنگ ہوگا اور اس کے کونسل آف منسٹر ہوں گے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے انڈیا میں ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگا، ایک پرائم منسٹر ہوگا، اور اس کے باقی منسٹرز ہوں گے جو ایگزیکٹو ہوں گے، جو اس کو چلائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک عدالت، ہمارے یہاں پر کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ایک ڈیموکریسی کا ایک چوتھا ستون جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشری بھی ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے۔ تو عدالتیں جو ہے وہ یہ
دیکھتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی بے گناہ کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، کسی کا کوئی حق نہ چھینا جائے. اوکے، تو ہمارا جو انڈین کنسٹیٹیوشن ہے اس کے ہم کی فیچرز کے بارے میں بات کریں گے. تو 1946 میں انڈین کنسٹیٹیوشن کو بنانے کی بات ہوئی، کیونکہ 46 سے آگے جو ہے انڈیا کو اب آزاد کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. تو 300 لوگ جو ہے ان کا لوگوں کا ایک کمیٹی بنایا گیا جس کو ہم نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کہا، اور ان کو انڈیا کے کنسٹیٹیوشن کو لکھنے کی ذمہ داری دے دی گئی. ان لوگوں نے پوری طرح سے ریسرچ کر کے لوگوں سے صلاح و مشورے کر کے یہ جو کنسٹیٹیوشن بنایا، اور 1952 26 جنوری کو اس کنسٹیٹیوشن کو ہم لوگوں نے قبول کیا اپنے لیے. اوکے، تو جب یہ انڈین کنسٹیٹیوشن لکھ رہے تھے تو ہر ایک کمیونٹی کے لوگوں کو، ہر ایک لینگویج کے لوگوں کو، ہر ایک ریلیجن کے لوگوں کو ان سے صلاح و مشورہ کیا گیا، اور ان کے حقوق کا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا. ٹھیک ہے، اوکے. تو ہمارے کنسٹیٹیوشن کا جو کی فیچرز ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ابھی لیکچر بہت لمبا ہو رہا ہے، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں کنسٹیٹیوشن کی فیچرز کے بارے میں پڑھیں گے. تو مجھے امید ہے آپ یہ کام کیجئے گا، اپنا جو کنسٹیٹیوشن کا جو چیپٹر ہے اسے پوری طرح سے پڑھیے گا. یہ میں نے ایک چھوٹا سا جو ہے نوٹس بنائے ہیں، امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہے اس کا. تو یہ ہمارے ریڈی ریفرنس کے لیے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور لیکن ہاں، ڈیٹیلڈ اسٹڈی کے لیے آپ چیپٹر کو پڑھیں. یہ چیپٹر پڑھنا ضروری ہے، اور چیپٹر کو پڑھ کے آگے جو ایکسرسائز کویشچنس وغیرہ آئیں گے انہیں حل کیجیے. اوکے، تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.